دیکھی شپر عباس نے جب پیاس کی شدت دیکھی رو کے فرمایا بہت ہم نے مصیبت دیکھی سب عزیزوں کی رفیقوں کی شہادت دیکھی اور کملائی ہوئی آپ کی صورت دیکھی پانی ہم لائیں گے دریا کی اجازت دیجیے سوکھے ہونٹوں کا تصدق ہمیں رخصت دیجیے شپر عباس نے نعرے صلوات شہید کربلا بابا غریب البے وطن بابا شہید کربلا بابا غریب البے وطن بابا ملا قطرہ نہ پانی کا منہ تشنا دہن بابا حسن کو زہر دلوایا تمہیں تیروں سے چھدوایا مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتن بابا اگر میرا ہمیں ہوتی تمہاری لاش پہ روتی گدائی کہہ کے پہناتی تمہیں 2 گز کفن بابا شہید کربلا بابا نعرے صلوات سلام کے 3 یا 4 منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے اے بتو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے منتظم کعبے کا چیرتے ہیں
اصدر کو جھولے میں علی، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے، منتظم کعبے کا اے عروس تیغ قاسم، رن میں گھونگھٹ تو اٹھا، سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے، منتظم کعبے کا کربلا جانے کو یوں بے تاب رہتا ہے قمر، جس طرح طائر کوئی تڑپے رہائی کے لیے، منتظم کعبے کا نعرے صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ سکینہ شام کے زندہ میں تھی علام سے نڈھال، سکینہ شام کے زندہ میں تھی علام سے نڈھال، کبھی چچا کا تصور، کبھی پدر کا خیال، کبھی رباب سے باتیں، کبھی پھوپھی سے مقال، کبھی خاموش کبھی عابد حزین سے سوال، کبھی خاموش کبھی عابد حزین سے سوال، چچا کب آئیں گے دریا سے لوٹ کر بھیا، یہاں سے نہر کا ہے کس قدر سفر بھیا، میں کربلا میں رہی منتظر نہیں آئے، لائن لے گئے میرے گوہر نہیں آئے، جلا دیے گئے ہم سب کے گھر نہیں آئے، صدائیں دیتی رہی میں مگر نہیں آئے، ہوائے سرد ترائے میں جب ملی ہوگی، تھکے ہوئے تھے بہت نیند آ گئی ہوگی، تھکے ہوئے تھے بہت نیند آ گئی ہوگی، تڑپتی رہتی تھی معصوم یوں ہی شام و سحر، تسلیاں اسے دیتے تھے عابد مستر، رباب روتی تھی بچی کی بھولی باتوں پر، نگاہ یاس سے تکتی تھی زینب بے پر، پیام مرگ بنی دل کی بے کلی آخر، چچا کے پاس بھتیجی چلی گئی آخر، سکینہ شام کے من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعترتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات سورہ نساء میں پروردگار عالم کے ارشاد کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن پر ہم نے اپنا فضل نازل کیا ہے، جنہیں ہم نے اپنی عطاؤں سے سرفراز کیا ہے، تو پھر یہ جلنے والے سن لیں کہ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے وہ تو عطا کیا ہی ہے، اب ہم آل ابراہیم کو اور نعمتیں بھی دینے جا رہے ہیں، چنانچہ وہ کتاب بھی انہی کے لیے ہے، حکمت بھی انہی کے لیے ہے، ملک عظیم بھی انہی کے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کا آسان ترین کام ہے دل میں محبت آل محمد کا بیدار ہو جانا، اور مشکل ترین کام ہے ان سے عداوت رکھنا، اس لیے کہ سارے اسباب محبت کے ان کی ذات سے وابستہ جو وجہ بھی ہو سکتی تھیں پسند کرنے کی، وہ ساری وجوہات آل محمد سے وابستہ۔ اس لیے جو انسان عقل سلیم رکھتا ہے، حساس دل رکھتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اسے معرفت اہل بیت حاصل ہو جائے، ان کے متعلق آگاہی ہو جائے کہ وہ شخصیت کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، تو پھر ان کی محبت ہو جانا بالکل فطری اور عقلی تقاضا، اور بالکل خلاف عقل غیر منطقی رویہ، نہ سمجھ میں آنے والا رویہ یہ ہوگا کہ آل محمد جیسی ہستیوں سے کوئی عداوت رکھے، تو گویا فطرت کا تقاضا محبت ہے ان ہستیوں سے، اور خلاف فطرت ہوگا عداوت کرنا، اور یہ بالکل طے شدہ اصول ہے کہ فطرت کے نظام کے تحت زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے، خلاف فطرت عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انسان سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ پیروں کے بل، بڑی آسانی سے کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ پیر بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہ جسم کا بوجھ اٹھا سکیں، لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ سر کے بل کھڑا ہو تو کھڑا تو شاید ہو جائے، لیکن جتنی زحمتوں کے بعد کھڑا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پیروں پہ کھڑا ہونا فطرت تھا، سر کے بل کھڑا ہونا خلاف فطرت تھا۔ فطرت آسان ہوتی ہے، خلاف فطرت مشکل ہوتی ہے۔ محبت آل محمد فطرت ہے اس لیے آسان ہے، اور عداوت آل محمد خلاف فطرت ہے اس لیے مشکل ہے۔ تو اب یہ مشکل تو اور بڑھ جاتی ہے جب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اگر تم آل محمد سے عداوت کرو گے
حسد کرو گے تو سن لو کہ ہم آل محمد کو یہ بھی عطا کر رہے ہیں، یہ بھی عطا کر رہے ہیں، اب ہماری عطا کو چھین کے دکھاؤ۔ گویا اللہ براہ راست چیلنج کر رہا ہے ان کو جو دل میں عداوت آل محمد رکھتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، انہیں خود اللہ چیلنج کر رہا ہے۔ جب تک معاملہ دنیا کا تھا، آپس کی بات تھی، تو چلیے ہم نے سوچا کہ باوجود اس کے کہ مشکل کام ہے پھر بھی شاید ہماری عداوت کا کوئی نتیجہ نکل آئے۔ لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے عداوت کا مطلب ہے ہم سے دشمنی، اور اب ہم سے تمہیں نبٹنا ہوگا، تو اب ایسی صورت میں کس کی ہمت ہے کہ وہ اللہ سے ٹکرانے کی سوچے؟ عداوت آل محمد پہلے ہی مشکل تھی، خدا کے بیچ میں آ جانے سے کہ ان سے عداوت کرو گے تو مجھ سے عداوت ہوگی، ان سے عداوت کرو گے تو معاملات مجھ سے طے کرنے پڑیں گے، اس نے اس کو بالکل ناممکن بنا دیا کہ اب تو عداوت کا کاروان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ کتنا دشوار ہے، کیونکہ اب ان سے مخالفت مول لینا در حقیقت خدا کی مخالفت مول لینا ہے، ان سے ٹکرانا خدا سے ٹکرانا ہے۔ تو اب یہ جو خدا سے ٹکرانا ہے، یہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سوائے تباہی و بربادی کے کسی اور نتیجے کی توقع تو نہیں ہو سکتی، کامیابی کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک واقعہ تاریخ کا ذہن میں آ گیا، جنگ خیبر میں علی ابن ابی طالب کے مقابل جو لوگ آئے ان میں ایک مرہب تھا، ایک انتر تھا، ایک مرہب کا بھائی حارث تھا۔ یہ تینوں مارے گئے، مرہب بھی قتل ہوا، انتر بھی قتل ہوا اور حارث بھی قتل ہوا۔ ان تینوں سے علی ابن ابی طالب کا کیا جھگڑا تھا؟ کوئی ذاتی اختلاف، کوئی زمین جائیداد، کسی لین دین، کوئی نوعیت کا ایسی نوعیت کا جھگڑا نہیں تھا۔ سارا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس توحید سے اور اس پیغام سے اتفاق نہیں کرتے تھے کہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ تو اگر جھگڑا تھا تو ان کا خدا سے تھا، علی ابن ابی طالب سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور خاص طور پر مرہب اور اس کے بھائی حارث کو تمام تاریخیں ان واقعات سے بری پڑی ہیں۔ اتفاق سے تاریخ میں ایک اور شخص حارث نام کا گزرا ہے، اور اس حارث کا علی ابن ابی طالب کی ذات سے جھگڑا تھا۔ یہ حارث جو خیبر میں مارا گیا، اس کا جھگڑا تو اللہ سے تھا، لیکن ایک حارث اور تھا کہ جس کا جھگڑا علی سے تھا۔ کم از کم علی موضوع بنے تھے جھگڑے کا۔ آپ لوگوں کے ذہن ماشاءاللہ سے متوجہ ہو گئے کہ غدیر کے موقع پر جب اعلان غدیر ہوا تھا تو اس وقت تو جتنے لوگ موجود تھے سب نے اس اعلان کے آگے سر جھکا لیا، آمنا و صدقنا کہا، علی کی بارگاہ میں جا کے مبارکباد بھی سب نے پیش کر دی۔ اس موقع پر ایک شخص تھا حارث ابن نعمان فاہری، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ غدیر کے موقع پر حضور کا خطبہ اس نے براہ راست نہیں سنا تھا۔ اسے بعد میں کسی نے اطلاع پہنچائی کہ حضور نے اس طرح کا اعلان فرمایا ہے، تو وہ مدینے میں پہنچا، مسجد نبوی میں جہاں حضور اب حج سے واپس آ کے تشریف فرما ہے، تو وہاں پہنچا اور جا کے کہنے لگا کہ آپ نے ایسا اعلان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ایسی بات کہی ہے۔ کہا دیکھیے، آپ نے کہا اللہ پہ ایمان لے آؤ، ہم لے آئے۔ آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نمازیں پڑھتے رہے۔ آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے بھی رکھ لیے۔ آپ نے حج کے لیے کہا، ہم نے وہ بھی کر لیا، اور جو آپ باتیں کہتے رہے ہم مانتے رہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے چچازاد بھائی کی حکومت کو بھی تسلیم کریں، آپ انہیں ہمارے گردنوں پہ سوار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بات قبول نہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے اعلان کیا تھا کہ علی ہم ان سب کے مولا ہیں جن کا میں مولا ہوں، تو یہ اعلان اپنی طرف سے کیا تھا یا خدا کی طرف سے کیا تھا؟ حضور نے اس کا جس لہجے میں جواب دیا، اب اس کا تذکرہ مقصود نہیں ہے، بار طور یہی کہا کہ میں نے آج تک کون سی بات اپنی طرف سے کہی ہے؟ جب بھی کہا ہے خدا ہی کا پیغام پہنچایا ہے، تو یہ پیغام بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا، تو اس کے اوپر
اس نے وہاں سے تو اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ میں گھر تک نہ پہنچوں، اگر یہ قول اللہ کی طرف سے تھا تو اللہ پھر مجھ پہ عذاب نازل کرے، میرے گھر پہ پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو۔ اگر یہ حکم خدا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کر دیا جائے، علی کو ہم سب کا والی بنا دیا جائے، یہ اگر حکم خدا سے ہوا ہے تو میں عذاب کا مستحق قرار پاؤں اور یہ عذاب فوراً نازل ہو، گھر تک جانے کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ مسجد سے ابھی قدم باہر رکھا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا اور اس پتھر نے سر سے داخل ہوا اور پورے جسم سے گزرتا ہوا اس کو اس نے اسی وقت ہلاک کر دیا۔ وہ زمین پہ گر پڑا، بالکل اس طرح جیسے ابرہا کے ہاتھی ابابیل کے گرائے ہوئے پتھروں سے تباہ ہو گئے تھے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ وہاں دشمن خدا تھا، خدا موجود، اس وقت بھی موجود، آج بھی موجود، لیکن اس دشمن خدا کے مارے جانے کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ علی ابن ابی طالب کی تلوار چلی تو وہ مارا گیا۔ یہاں پر علی موجود، یہ دوسرے واقعے میں علی موجود ہوں گے مسجد میں، لیکن اب علی کی تلوار نہیں چل رہی، اب اللہ اپنی قدرت خاص کا مظاہرہ کر کے اس کو مار رہا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہاں علی نے مارا تھا، یہاں خدا نے خود مارا۔ تو ان دونوں حارثوں میں فرق کیا تھا؟ وہ حارث جو خیبر کے میدان میں تھا وہ دشمن تھا خدا کا، یہ حارث جو مدینے میں آیا تھا یہ دشمن تھا علی کا۔ خدا کے دشمن کو علی نے مارا، علی کے دشمن کو خدا نے مارا۔ گویا یہ آل محمد کے ساتھ، علی کے ساتھ خدا کا معاہدہ تھا کہ دیکھو تمہارا کام ہے میرے دشمنوں سے نمٹنا، میرا کام ہے تمہارے دشمنوں سے نمٹنا۔ تو اب غور فرمائیے کہ جہاں آل محمد کے دشمنوں سے اللہ خود نمٹنے کا وعدہ کرے کہ ان سے معاملات تو میں طے کروں گا اور اس میں بھی ادھار نہ رکھے، اور جو خدا کے گنہگار ہو ان سے کہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں آنا، وہاں پہ حساب کتاب کر کے تمہیں جہنم دیں گے، لیکن جو آل محمد کے دشمن ہو ان سے یہی حساب بے باک کر لیا جائے۔ اتنا نقد سودا ہو تو بھلا بتائیے کہ اب آل محمد کی دشمنی کوئی آسان بات ہے؟ کتنی مشکل چیز ہے آل محمد کی دشمنی ان حالات میں کہ خدا باقاعدہ اعلان کر کے عملی مظاہرے کر کے بتا رہا ہے کہ آل محمد کے دشمن کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کو بہر طور سزا مل کے رہے گی، ہم اس پر اپنا عذاب بھیج کے رہیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں کتنا آسان ہے آل محمد سے محبت کرنا، کتنا دشوار ہے آل محمد سے عداوت کرنا۔ اب ذرا اپنی روزمرہ کی زندگی دیکھیے، ہماری زندگی کا معمول یہ ہے کہ میں روز کے کام کرتا رہوں، گھر کے افراد اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں تو کوئی بات نہیں، یہ تو معمول ہے، یہ کام کرنا ہی چاہیے۔ کسی طالب علم نے امتحان ہوا، اس میں امتحان پاس کر لیا تو کیا کہنے، بہت اچھا کیا، امتحان پاس کر لیا، لیکن کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ان طالب علموں میں ایک طالب علم وہ ہے کہ جس نے بڑی محنت کی تھی، رات دن ایک کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کی تمام طالب علموں میں اس کی حیثیت اول درجے کی رہی، وہ فرسٹ آیا۔ تو اب اس کو اسکول کی طرف سے بھی انعام مل رہا ہے، آپ بھی انعام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بڑا مشکل کام کیا ہے۔ صرف پاس کر لیتا تو آپ کہتے کہ تم سے اور توقع کیا تھی، بھائی تمہیں پاس کرنا چاہیے تھا۔ مدرسے میں داخل اس لیے کرایا گیا تھا کہ امتحان پاس کرو گے اگلی جماعت میں جاؤ گے، تو اگر صرف عام طور پر پاس کر لیا بغیر کوئی زحمت کے تو کہا کہ تم نے تو کتنی محنت بھی کچھ زیادہ نہیں کی تھی، بھائی اتنے نمبر لے کے پاس ہو گئے، چلو اگلی جماعت میں چلے گئے، کوئی قابل تعریف بات نہیں۔ قابل تعریف بات تب ہے کہ وہ کام کیا ہو جو مشکل سے ہوا ہو۔ ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے اس کام کی کہ جس میں زحمتیں کسی نے اٹھائی ہو۔ میں آپ سے کہوں کہ فلاں چیز لا دیجئے، آپ اٹھیں اور ایک الماری کا دروازہ کھولیں اور اس میں سے نکال کے دے دیں، یہ دیکھو میرے پاس رکھی ہوئی تھی، تمہاری چیز
تمہیں دے دی گئی، لیکن اگر میری فرمائش کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دبئی کے سارے بازار کو چھاننا پڑے، کئی دن لگ جائیں تلاش میں، اور اس کے بعد وہ چیز ملے، تو اب آپ فخر کے ساتھ آئے کہ جناب دیکھیے میں نے کونا کونا چھان مارا ہے تب جا کے یہ ملی ہے۔ میں نے بھی کہا کہ جناب بہت شکریہ، آپ نے بڑی زحمت فرمائی، بڑی تکلیف کی۔ یعنی جہاں زحمتوں سے کوئی چیز حاصل کی جائے وہ انعام کی حقدار ہوتی ہے، اور بلا زحمت کے مل جائے تو وہ کوئی غیر اہم بات ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ذرا غور کیجئے، مودت آل محمد آسان ہے، عداوت آل محمد مشکل ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی کہتا کہ میں محب آل محمد ہوں تو کہا جاتا کون سی بڑی بات ہے، یہ تو روزمرہ کی چیز ہے، یہ تو کوئی دشوار کام نہیں۔ ہاں کوئی کہتا مجھے عداوت ہے آل محمد سے تو مشکل کام تھا نا، دیجئے انعام اس کو۔ بھئی ہر مشکل کام کو لائق انعام سمجھتے ہیں نا، کتنا مشکل کام تھا، نہ فطرت مددگار تھی، نہ عقل حمایت کر رہی تھی، نہ شعور حمایت کر رہی تھی، نہ دل مان رہا تھا، اس کے باوجود ہم نے عداوت کی، تو کتنا بڑا کام کیا ہے، اس پر تو انعام ملنا چاہیے۔ اجر و ثواب عداوت کے لیے ہوتا، اور سزا نہ صحیح تو کم از کم نظر انداز کرنے کی چیز ہوتی مودت، کہ بھئی تم نے محبت کی تو کون سا بڑا تیر مارا، یہ تو بالکل آسان سا کام تھا، ہر شخص کر سکتا تھا، ہر شخص کرتا ہی یہ کام، تو تم نے کون سا کمال کیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اجر و ثواب ہے تو تمام تر مودت کے لیے ہے، اور سزا ہے، عقاب ہے تو تمام تر عداوت کے لیے۔ آخر یہ نظام الٹ کیوں گیا؟ یہاں محنتوں کے بدلے میں سزا مل رہی ہے، اور جو کام آسانی سے ہو جاتا ہے وہ انعامات کا مستحق، بلکہ سارے انعامات شروع ہی اس منزل سے ہوتے ہیں کہ انعام کے حقدار تب بنو گے پہلے یہ ثابت کرو مودت رکھتے ہو کہ نہیں۔ یعنی اب صرف مودت کا انعام نہیں، بلکہ زندگی کے کسی شعبے میں کچھ بھی کیا ہے تو اس کا انعام اسی وقت دیا جائے گا کہ پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ بیسک کوالیفیکیشن ہے کہ نہیں۔ بھئی نماز کا صلہ مانگتے ہو، روزے کا صلہ مانگتے ہو، حج و زکوٰۃ کا انعام مانگتے ہو، زندگی میں اور نیکیاں جو راہ خدا میں خیرات کی ہے، جو فیاضیاں کرتے رہے ہو اس کا انعام چاہتے ہو، یہ سب انعام ملیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ کوالیفائی بھی کرتے ہو انعام کے لیے؟ کہا وہ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہا مودت آل محمد ہے دل میں کہ نہیں؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قول رسول ہے کہ لوگ ہوں گے کہ جو کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں قربان کریں گے، جن کی تمام شبیں عبادت الہی میں گزریں گی، جو تمام زندگی ہر سال حج بجا لاتے ہوں گے، جن کے تمام دن روزوں میں گزریں گے، اس کے باوجود ان تک جنت کی ہوا تک نہیں پہنچے گی، جنت کی خوشبو بھی بو بھی نہیں سونگھ سکیں گے اگر ان کے دل میں محبت آل محمد نہیں ہوگی۔ تو اب محبت آل محمد ہے تو اجر و ثواب ہے، اور اگر یہ محبت نہیں ہے تو اجر و ثواب کا کوئی تعلق نہیں، اب تو سزا ہی سزا ہے، اب تو اللہ کی طرف سے عتاب ہی عتاب ہے۔ یہ جو مشکل چیز تھی اس کے لیے سزا مل رہی ہے، اور جو بڑا آسان کام تھا اس کے لیے سارے انعامات۔ نظام بدل گیا نا، تو اب دل چاہتا ہے پوچھوں پروردگارا تو نے یہ آخر ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے برعکس کیوں اصول قرار دیا؟ وہ کہے گا کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ تمہاری اپنی استطاعت، تمہاری اپنی صلاحیت اور تمہاری اپنی عقل کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی سوچ کا نتیجہ ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ ہماری قدرت اور ہمارے اختیارات کا نتیجہ ہے۔ اپنے کاموں سے ہمارے کاموں کا مقابلہ نہ کیا کرو۔ تم مشکل پر انعام دیتے ہو تو کیوں دیتے ہو؟ ایک سبب تو یہ ہے کہ تمہارا ذخیرہ انعام اتنا مختصر سا ہے کہ اگر تم سب کو دینے لگے تو تمہارے پاس رہ نہیں جائے گا، اس لیے چاہتے ہو کہ کم سے کم کو دیا جائے، کم سے کم کو دینا چاہتے ہو، اس لیے جتنی بڑی مشکل کسی نے سر کی ہو اس کو انعام کا مستحق قرار دیتے ہو، اس لیے کہ وہ کم ہوگا، ایک دو ہی ہوں گے نا، اور آسان کام تو سبھی کر لیں گے، تو اگر آسان پہ انعام دیتے رہتے تو سب کو دینا پڑتا، وہ تم کہاں سے دیتے؟ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے،
تم کم سے کم کو دینا چاہتے ہو، ہم زیادہ سے زیادہ کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم دیں گے تو ہمارے خزانے کم پڑ جائیں گے، اور پھر تم عادتاً بھی تمہارا مزاج ہی یہ ہے کہ تم دینے کے معاملے میں کنجوس ہو، لینے کے معاملے میں بڑے فیاض ہو۔ یہ تقاضا تو ہوتا ہے کہ مل جائے، خود ہم سے جو ڈیلنگ کرتے ہو، اللہ سے جو ڈیلنگ کرتے ہو، وہاں بھی تمہارا یہی عالم ہے کہ صبح سے شام تک ہر وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، مانگتے نہیں تھکتے۔ لیکن اگر کبھی میں کہتا ہوں کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، تو یہ نماز بھی تم سے ادا نہیں ہوتی۔ جب ہمیں دینے کی باری آئے تو ہم دیتے نہیں ہیں، تو جب اللہ سے بھی ہمارا معاملہ یہ ہو کہ لینے کو تو تیار ہے، دینے کو نہیں، تو اب جب بات یہ ہو جاتی ہے کہ تم انعام بانٹو تو تم سوچتے کہ کم سے کم دوں اور زیادہ سے زیادہ ان سے وصول کروں۔ تو اس لیے تم نے یہ راستہ اختیار کیا کہ مشکل والے کو دو گے، آسان والے کو محروم رکھو گے۔ ہمارے نہ تو خزانے محدود ہیں اور نہ ہم دینے کے معاملے میں کنجوسی برتنے کے عادی ہیں، بلکہ ہم تو صرف عطا ہی کرتے ہیں، لیتے تو کبھی بھی نہیں۔ اللہ تو کبھی لیتا نہیں ہے نا، وہ تو صرف دیتا ہے۔ وہ حاجت مند ہو تو لے، وہ تو بے نیاز ہے، صمد ہے، اس لیے اس کو ہم سے کچھ لینا نہیں ہے، وہ دیتا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے اس کا نظام ہمارے نظام سے مختلف ہے۔ ہم مشکل پر دیتے ہیں، وہ آسانی پہ دیتا ہے۔ اس نے اپنا پورا نظام یہی بنایا۔ دیکھیے یہ جو دین ہے نا اسلام، یہ اسلام کے لیے بھی ارشاد ہوا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ جو عمل فطری ہوتا ہے آسان ہوتا ہے، جو فطرت ہوتی ہے اس کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے، اور اگر فطرت سے کوئی ٹکرانے لگے تو کام مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ نے دین کو فطرت بنایا۔ دین کیا ہے؟ وہ تقاضے کہ جو شریعت چاہتی ہے کہ آپ اس طرح زندگی گزاریں، تو شریعت آپ سے کیا چاہتی ہے؟ فطرت کے مطابق زندگی گزارنا، فطرت کے مطابق اپنی حیات کو گزارنا، یعنی آسان زندگی گزارنا۔ یہ ہے تقاضا قدرت کا، مشکل زندگی نہیں۔ یہ غیر اسلامی تصورات تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ جب تک مشکل نہیں ہوگی اس وقت تک دین کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ چاہے بن میں جا کے تپسیا کرو، ریاضت کرو، دنیا کو چھوڑ دو، ساری خواہشات کا گلا گھونٹ دو، جو فطری تقاضے ہیں، فطرت کی جتنی طلب ہیں ان کو نظر انداز کر دو، تب تم کامل روحانی شخصیت بنو گے۔ یہی کہا گیا نا، اسلام نے کہا کہ نہیں، اگر دنیا چھوڑ دی تو پھر تم اپنی آخرت حاصل کہاں کرو گے؟ اگر اس دنیا سے ترک تعلق کر لیا تو پھر آخرت کیسے کماؤ گے؟ اس لیے کہ آخرت میں جا کے تو کمائی جا نہیں سکتی، اسی دنیا میں رہ کے کمانا ہے نا، اسی دنیا میں رہ کے آخرت کو کمانا ہے۔ تو دنیا میں رہو گے تبھی آخرت کماؤ گے نا، ترک دنیا سے تو آخرت نہیں مل سکتی۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی زندگی میں قدرت نے یہ خصوصی اہتمام کیا ہے کہ انسان کے اوپر دوہرا بوجھ رکھا ہے۔ ہم تو اس دنیا کے معاملات کو نمٹاتے ہوئے اپنے کو تھکتا ہوا محسوس کرتے ہیں کہ یہ پیٹ کے تقاضوں کو کون پورا کرے اور یہ گھر بار کی ذمہ داریوں کو کون پورا کرے۔ دنیا کے تقاضے اتنے زیادہ ہیں، ان کو پورا کرنے میں دشواری۔ لیکن قدرت نے یہ کہا کہ صرف دنیا کے تقاضے پورے نہیں کرنے، اسی دنیا میں رہ کے تمہیں دنیا بھی کمانی ہے اور آخرت بھی کمانی ہے۔ وہاں کا کام بھی یہی کرنا ہے، وہاں جا کے کچھ نہیں کرنا۔ جو کچھ کرنا ہے یہاں کرنا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی، اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ جو دائمی زندگی وہاں گزاریں گے اس کا رزق بھی یہی کمانا ہے، اس کا ساز و سامان بھی یہی کمانا ہے، اس میں زندگی کے سارے جتنے مرحلے ہیں ان کو گزارنے کے وسائل یہی کمانے ہیں۔ تو یہ زندگی اور اس کے اندر رہنا ہمارے نزدیک بڑا، اس دنیا سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہوتا، اسی دنیا کے اندر رہ کر ہمیں آخرت کی تمام منزلوں کو طے کرنا ہے۔ تو اب جب ہمیں آخرت کو اسی دنیا میں کمانا ہے تو اس دنیا کو ہم ترک نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہمارے یہاں شریعت نے یہ کہا کہ مشکل پسندی دین نہیں ہے، آسانی سے دین کا نام، دین آسانی ہے۔ شریعت کو شریعت سہلہ کہا گیا۔ ہماری شریعت
جو اسلام کی شریعت ہے آسان شریعت ہے، بلکہ اب یہ فقہ کا کوئی فتویٰ نہیں ہے اور نہ میں فقیہ ہوں کہ فتویٰ دوں، لیکن ایک اصول عرض کر دوں کہ یہ اصول بھی فقہ کا اصول نہیں ہے، یہ میرا گھڑا ہوا اصول ہے، اور اس کی میں اگر کبھی غلط نتیجے پہ آپ پہنچے تو میں ضامن نہیں ہوں، صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر کسی مرحلے پر آپ کی رسائی کوئی الجھن ہو جائے کہ یہاں فقہ کا فتویٰ کیا ہے، یہاں شریعت کیا کہتی ہے، آپ کے پاس نہ کوئی توضیح المسائل ہو، نہ مجتہد تک پہنچنا ممکن ہو، نہ کسی عالم دین سے رابطہ کرنا ممکن ہو، آپ ہی کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اتنی سی بات کیجئے گا کہ جتنے متبادل راستے آپ کے سامنے ہو ان میں سے دیکھیے گا کہ آسان ترین راستہ کون سا ہے، یہ دیکھیے گا کہ آسان ترین صورت کیا ہے، جو آسان ترین صورت ہوگی امید یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہوگی، اس لیے کہ ہم شریعت کا مزاج دیکھتے ہیں کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مشکل آئے تو شریعت اپنی پابندیوں کو کم کر لیتی ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے نا، نماز سفر ہو تو قصر ہو جائے گی، روزے کو قضا کرنا پڑے گا، حج جب تک تمہارے حالات تمہیں اجازت نہیں دیتے اس وقت تک واجب ہی نہیں ہوگا، غرض ہر عبادت کے لیے حالات کے سازگار ہونے کی شرط رکھی گئی ہے، حالات ہو تو عبادت بجا لانا، اگر حالات میں ذرا سے سختی آئے تو فوراً عبادت پیچھے ہٹتی ہے، سختی کو حالت میں عبادت کو اس شکل میں نہیں سر انجام دینا جیسے تم عام حالت میں سر انجام دیتے ہو، تو جو زندگی کی سختیوں کا اتنا لحاظ کرے کہ اس کے لیے عبادتوں کو ملتوی کر دے، اس شریعت میں کوئی حکم سخت گیری پر مبنی نہیں ہو سکتا، تو اب اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر نرمی کا مذہب ہے، سہل مذہب ہے، فطرت کے مطابق مذہب ہے، تو جہاں تک نظام اسلام کا تعلق تھا وہ آسان نظام تھا، تو اب اللہ کہے گا کہ ہم نے تو تمہیں جو نظام دیا وہ بھی آسان، اور پھر اس میں جب کبھی انعام کی منزل آئی، خصوصی عطا کی منزل آئی، تو مشکل کاموں کے لیے نہیں، وہاں بھی ہم نے تم سے آسانی کا تقاضا کیا، وہاں بھی آسانی کا تقاضا کیا۔ آپ کہیں گے کہ صاحب بڑی بڑی مشکل منزلیں ہیں، کہیں جان دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کہیں مال دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ سب مشکل منزلیں ہیں نا بزرگان محترم، حقیقت یہ ہے کہ یہ مشکل ہم نے فرض کر لیا ہے، ہمارے ذہن کی تخلیق ہے، ورنہ اگر صرف اتنی سی بات سمجھ لیں کہ یہ زندگی اس نے عطا کی ہے، اس اللہ نے عطا کی ہے، اور اس کو ہم قدم قدم پر موت چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہے، ہم اسے بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی مجھے دے دو، اور بدلے میں ابھی تک تو وہ زندگی ہے نا جسے ہر قدم پہ خطرہ لاحق ہے، اگر تم یہ زندگی میرے حوالے کر دو گے تو اس زندگی کو اس زندگی سے بدل دوں گا جسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جی اب اگر یہ یقین ہو کہ پروردگار عالم نے ہی یہ زندگی دی ہے اور اس کا یہ وعدہ سچا ہے، تو بھلا بتائیے کہ اب جان دینا آسان ہوگا یا جان کا بچانا آسان ہوگا؟ یہی تو وجہ تھی نا کہ فرزند حسین نے جب بابا نے یہ کہا تھا کہ بیٹا ہم تو ہم تو سفر کر رہے ہیں، موت ہمارا تعاقب کر رہی ہے، تو بیٹے نے صرف یہ پوچھا تھا کہ بابا ہم حق پہ ہیں نا، اور بابا نے کہا تھا کہ ہاں خدا کی قسم ہم حق پہ ہیں، تو بیٹے نے کہا اب پھر کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، صرف یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو وعدہ کرنے والا ہے اس کا وعدہ سچا ہے۔ اب یقین ہی نہ ہو تو کوئی کیا کرے؟ تو مشکل تو ہم نے پیدا کی ہے نا، ورنہ تو ہمیں تو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ کاش وہ اللہ جو زندگی دینے والا ہے، وہ کہیں جس نے یہ مختصر زندگی دی ہے، عارضی زندگی دی ہے، وہ وعدہ کر لے کہ ہم تمہاری زندگی کو مستقل کرنے والے ہیں۔ ملازمت کہیں کیجئے اور وہاں ملازم رکھنے والے نے کہا کہ اچھا آپ پہلے 3-4 مہینے تک آپ کا کام دیکھا جائے گا، اس دوران میں آپ کی ملازمت عارضی ہے، جس وقت چاہیں گے آپ کو فارغ کر دیں گے، البتہ اگر آپ کا کام کسی قابل ہوا تو پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کو مستقل کر دیا جائے۔ اب رات دن محنت بھی کر رہے ہیں اور امید بھری نظروں سے اپنے اس
آقا کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس دن وہ پروانہ دیتا ہے کہ جائیے آج سے آپ کو پرماننٹ کیا گیا. وہ انتظار تکلیف دہ ہے، لیکن جب یہ پروانہ ملے تو اس سے بڑھ کے مسرتوں کا موقع اور کیا ہوگا. اب ذرا سوچئے کہ اللہ نے ہمیں بھی ایک زندگی دی ہے اور اس کے ساتھ کہا ہے کہ یہ امتحان کے طور پر آزمائشی زمانہ ہے، یہ پروبیشن پیریڈ ہے، اس کے اندر تمہیں کر کے دکھانا ہے کہ تم اہل بھی تھے کہ نہیں. اگر تم اہلیت ثابت کر دو گے تو پھر ہم تمہیں وہ زندگی دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں مستقل کر دیا جائے گا زندگی کے میدان میں. تو اب سوچئے کہ اس صورت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. بس اگر وہ رویہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، یعنی رویہ تو یہی ہونا چاہیے نا کہ اس مستقلی کا انتظار کریں، اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی بات نہ ہو. لیکن اگر وہ انتظار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ خدا پہ یقین ہے نہ خدا کے وعدے پہ یقین ہے. اگر یقین ہوتا تو پھر اس غلط فہمی کا امکان نہیں تھا. بہرطور بزرگان محترم، زندگی میں اللہ نے ہمارے لیے سہولتیں ہی رکھیں، اور جب کبھی انعام و اکرام کا موقع آیا تو اس منزل کو بھی سہل قرار دیا. بلکہ اس نے تو یہاں تک اہتمام کیا کہ اگر زندگی میں کبھی امتحان لیتا ہے، ہمارا کبھی امتحان لیتا ہے، تو امتحان بھی آسان سوالوں سے کرتا ہے، مشکل سوال سے نہیں. یہ عجیب پہلو ہے، ادھر توجہ نہیں جاتی. دنیا میں ہم کسی کا امتحان لیں تو اس سے مشکل سوال کرتے ہیں. جتنا بڑا امتحان اتنے مشکل سوال. جی یہی پیمانہ ہے نا. لیکن پروردگار عالم کا نظام عجیب ہے، وہ جتنا بڑا امتحان لینا ہوتا ہے اتنا آسان پرچہ رکھتا ہے. اب آسان پرچے کا نتیجہ تو یہ ہوگا نا کہ اہل بھی پاس اور نااہل بھی پاس. بھئی روزمرہ کے سوال اگر پوچھ لیے گئے، میتھمیٹکس کا ایم اے کا امتحان دے رہا ہو کوئی ریاضی کا، اور اس سے پوچھا جائے 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اب یہ تو ظاہر ہے کہ ہر بچہ بھی دے دے گا اس کا جواب. تو اگر اس جواب پر ہی امتحان کے پاس ہونے کا نتیجے کا انحصار ہے تو ایسی صورت میں پاس ہونے والوں کی تعداد بے پناہ ہو جائے گی. اس میں نااہل جو بالکل ذرا سے بھی حساب نہیں جانتے وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. 2 + 2 4 تو جاہل و ان پڑھ بھی کہہ سکتا ہے. اس کے لیے ایم اے تک کی تعلیم کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ جب امتحان لینے پہ آتا ہے تو ہمیشہ سوال وہ کرتا ہے کہ جس کا جواب دینا انتہائی آسان ہو. پھر نااہلوں کو امتحان میں کامیابی سے کیسے روکتا ہے؟ تو اب یہ اس کے نظام امتحان کا عجیب پہلو ہے کہ وہ امتحان تو لیتا ہے آسان ترین سوال سے، لیکن اس کے جواب میں نہ معلوم کیا بات ہے کہ اہل تو اس کو اسی آسانی سے حل کرتا ہے جیسے حل ہونا چاہیے. نااہل ایڑی چوٹی کا زور لگا کے تھک جائے لیکن اس کے باوجود وہ آسان سوال اس سے حل نہیں ہوتا. یہ عجیب و غریب سلسلہ ہے. اور اگر اس کو دیکھنا چاہیں، میں ایک نہیں کئی حوالے آپ کی گوش گزار کر سکتا ہوں. دیکھیے، ایک آدمی جس کام کو روزانہ کرتا رہے، آدمی ہو یا کوئی بھی وجود ہو، کوئی بھی ذی روح، جس کام کو روزانہ کرتا رہے وہ کام اس کی عادت بن جاتا ہے، اور جب عادت ہو جاتی ہے تو وہ کام دوسروں کے لیے مشکل ہوگا، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی صاحب عبادت کے شوقین ہوں، ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہوں، نماز شب پڑھتے ہوں، تو اب اوروں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے اپنی نیند کو ترک کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے لیے اس وقت اگر کوئی پکڑ کر کہے کہ نہیں آپ سوئیے تو ان کو نیند نہیں آئے گی. نیند مشکل ہے، اس کے مقابلے میں جاگ کر عبادت کرنا آسان ہے، اس لیے کہ وہ معمول ہے، وہ عادت پڑ چکی ہے. اب اگر کسی کی عادت ہو رکوع میں رہنے کی، سجدہ کرتے رہنے کی، تو اب جب کبھی، اب کسی اور کی کیا بات کروں، یہ آسمان پہ جو فرشتے ہیں ان کے متعلق ارشاد ہوا کہ ہم نے جس کو حکم رکوع دے دیا وہ رکوع میں ہے، جس کو سجدے کا حکم دے دیا سجدے میں ہے. تو اب جب ان کا کام ہی عبادت کرتے رہنا ہے تو ان سے کسی وقت کہا جائے کہ ذرا سجدے میں ہو جاؤ تو ان کے لیے کیا مشکل کام ہے.
اور اگر عام ملک کے مقابلے میں، عام فرشتے کے مقابلے میں وہ فرشتے ہو کہ جو پرموٹ ہو کے فرشتے بنے ہیں، دیکھیے فرشتے ہیں نوری مخلوق، اور شیطان کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ناری ہے، اس نے خود کہا ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا، ہمیں نار سے بنایا، تو یہ ناری تھا، یہ ناری جا کے نوریوں میں کیسے مل گیا؟ فرشتوں میں تھا نا، ملک میں شمار ہوتا ہے، تو یہ ناری نوری کیسے بن گیا؟ اس نے اتنی عبادتیں کی تھیں کہ ان عبادتوں کی وجہ سے اس کو ترقی مل گئی، اس کو بلندتر درجہ مل گیا، اور اس کو ملائک میں شمار کیا جانے لگا۔ چنانچہ جو حکم ملائک کو دیا جا رہا تھا اس حکم میں یہ بھی شامل تھا، اس لیے شامل تھا کہ یہ ترقی کر کے ملائک میں چلا گیا تھا، تو جب ترقی کر کے ملائک میں گیا تو ترقی کس بات میں کی ہوگی؟ عبادت میں کی ترقی نا، تمام فرشتے عبادت کرتے تھے، اس نے اتنی عبادت کی کہ یہ بھی ملائکہ کی صف میں شمار ہونے لگا۔ تو جو ترقی کر کے اس درجے جاتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے، جو اسی درجے میں پیدا کیے گئے ان کے مقابلے میں جو ان منازل کو طے کر کے گیا، اب اگر ملازمتوں کا ڈھانچہ اس جیسا ہوتا جیسا میرے سرزمین میں پایا جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ ایک آفیسرز کی کلاس ہوتی ہے جو ڈائریکٹ بھرتی ہوتے ہیں، اور ایک نیچے سے لوگ ترقی کرتے ہوئے آتے ہیں، جو نیچے سے ترقی کر کے آتے ہیں ان کی پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے نوکری کرتے ہوئے، تب جا کے وہ اس بات کے اہل ہوتے ہیں کہ وہ مقام کے جہاں سے وہ افسر کہلا سکیں، اس درجے کے اوپر فائز ہوں۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈائریکٹ بھرتی کیے جاتے ہیں وہ بیچارے ٹریننگ بھی لیتے ہیں، تربیت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود قاعدے قانون ضابطوں کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح وہ ترقی کر کے آنے والا جانتا ہے، اس لیے کہ اس کی تو عمر گزری ہے یہی کام کرتے ہوئے۔ تو اگر ملائکہ کی صفت یہ تھی کہ وہ بارگاہ خدا بندی میں سربسجود رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو یہ تو پیدا ہی اس کام کے لیے کیے گئے تھے، ڈائریکٹ ریکروٹ تھے، شیطان پروموٹ ہو کے آیا تھا، اس لیے شیطان کا عبادت کے متعلق علم اور تجربہ ان سے کہیں زیادہ ہوگا، ابلیس کا تجربہ زیادہ ہوگا۔ اس کے لیے تو سجدے میں چلا جانا بائیں ہاتھ کا کھیل روزمرہ کا کام ہے، بلکہ اگر کوئی شخصیت عادی ہو سجدے میں رہنے کی، اس سے کبھی کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو شاید اسے بڑی زحمت کرنی پڑے، آسانی سے نہیں اٹھ سکتا، اور اگر کھڑا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو اور اس سے کوئی اور کام کہا جائے، مثلا کہا جائے کہ کھڑے ہو، بیٹھا ہو اور کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، تو پہلے تو بے اختیاری طور پر سجدے کی طرف جائے گا، پھر خیال آئے گا کہ نہیں سجدے کو نہیں کہا، کھڑے ہونے کو کہا ہے۔ عادت اتنی پختہ تھی کہ سجدے میں جانا تو بالکل سامنے کی بات تھی۔ اچھا، اتنا پختہ کار سجدہ کرنے میں، اتنا عادی سجدے کا، اور اس سے پروردگار عالم ایک موقع پر یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم سجدے میں گر جاؤ، میں ایک یہ پتلا بنایا ہے اس میں روح پھونکنے جا رہا ہوں، سجدے میں گر جاؤ۔ جیسے ہی کہا گیا سجدے میں گر جاؤ، سارے سجدے میں گر پڑے۔ یہ جس کا روز کا کام تھا، جو اس کے علاوہ اور کچھ کرتا ہی نہیں تھا، اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ریڑھ کی ہڈی میں لچک ہے ہی نہیں، مورے ہیں ہی نہیں، جھکنے کے لیے آمادہ ہی نہیں۔ ارے بھائی تیرا تو روز کا کام تھا، یہ کوئی مشکل کام ہے سجدہ کرنا؟ معلوم ہوا کہ اس سے پہلے سجدہ تو کرتا تھا اپنے طور پر، آج یہ حکم دیا گیا ہے بطور امتحان کے، اللہ نے یہ آسان سا سوال رکھ دیا ہے، یہ آسان ترین سوال ہے، اہل تو حل کر دے گا، نااہل کے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ حل کر سکے۔ اور یہاں یہ ایک مثال، اور یہ تو کئی عالم ملکوت کی مثال ہے، تو یہاں تک تو ہماری رسائی صرف اطلاع کی حد تک ہے، خبر پہنچ گئی تو عالم انسانیت کی بات بھی سن لیجئے۔ دیکھیے زندگی ہر انسان کو پیاری ہے، زندگی سے زیادہ عزیز تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اس زندگی کو بچانے کے لیے انسان ہر طرح سے تگ و دو کرتا ہے، کوئی خطرہ اس کے راستے میں حائل ہو جائے جو اس کی زندگی کو نقصان پہنچائے تو اس خطرے کو وہ دور کرنا چاہتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے۔ اب ذرا عالم تصور میں دیکھیے کہ ان خطرات میں آگ بھی خطرہ ہے، اس سے بھی انسان بچتا ہے، پانی بھی خطرہ ہے، اس سے بھی انسان بچتا ہے۔ اب کہیں پانی
انسان کو ڈبونے لگے تو اس وقت انسان کیا کرے گا؟ اگر تیرنا نہیں آتا، تیرنا آتا ہے تو پہلے ہاتھ پیر مارے گا، لیکن اگر پانی اتنا زیادہ ہو کہ اس کے تیرنے کی طاقت بھی جواب دے جائے اور اب اس کے ہاتھ شل ہو جائیں، ہاتھ حرکت نہ کر سکیں، تو اب تو بہرطور اس کو ڈوبنا ہے۔ اس موقع پر بھی جب تک ہوش و حواس سلامت ہیں، جب تک اس کے امکان میں ہے، وہ کوشش کرے گا کوئی سہارا، کوئی چیز مل جائے جو مجھے ڈوبنے سے بچا لے۔ یہی ہوگا نا، فطرت کا یہی تقاضا ہوگا۔ اسی لیے محاورہ بن گیا آپ کے ہاں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ ہر چند کے تنکا بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن ڈوبنے والا جب ڈوب رہا ہو تو کوشش کرتا ہے کہ اور کچھ نہیں، یہ تنکا ہی شاید مجھے بچا لے، اسی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کبھی ڈوبنے لگے تو فوری طور پر جو قریب ترین پناہ مل سکے وہ پناہ لے لے، چاہے پناہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، کوشش ضرور کرے، ہاتھ پیر ضرور مارتا ہے اپنے کو بچانے کے لیے۔ اچھا جناب، ایک شخص پانی کے اندر ڈوب رہا تھا، جوانی کی عمر تھی، یہ وہ عمر کہ جس میں زندگی بڑی عزیز ہوتی ہے، عام دنوں سے زیادہ اس سے بھی اس میں زندگی سے لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ جوان ڈوب رہا ہے، ڈوبتے ڈوبتے سامنے ایک کشتی نظر آ جاتی ہے۔ کشتی کے صرف کشتی نظر ہی نہیں آتی، پہلے تو فطرت کا تقاضا تھا کہ کشتی نظر آئی ہے تو لپک کے ادھر بڑھا جائے، اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ صرف کشتی نہیں نظر آتی بلکہ کشتی اس کے قریب آ جاتی ہے، اتنے قریب کہ کشتی کے سوار اگر آواز دیں تو آواز سنیں، اور اگر ہاتھ بڑھائیں سہارا دینے کے لیے تو وہ ہاتھ پکڑ سکے۔ اب تو اس کے لیے اس کشتی پہ پہنچنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہونا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ کشتی قریب آ گئی بلکہ کشتی سے شفقت بھری ایک آواز بھی سنائی دی، بیٹا ادھر آ جا، بیٹا میرا ہاتھ پکڑ لے۔ اب بتائیے کہ اس سے آسان کوئی کام ہے، اس سے بڑھ کر فطرت کے قریب کوئی کام ہے کہ باپ آواز دے رہا ہے بیٹے میرا ہاتھ پکڑ لے، زندگی بچ جائے گی، ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ آسان ترین کام نہیں کیا، موت جیسی، ہلاکت جیسی مشکل کام کو قبول کر لیا۔ آسان ترین کام نہیں کیا، اور وہ مشکل ترین کام تھا نا غرق ہو جانا، غرق ہو گیا، لیکن نوح کے بیٹے نے نوح کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ نوح کی پکار کے جواب میں اس نے یہی کہا کہ مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں۔ اب ذرا بتائیے کہ ہر انسان اگر ڈوب رہا ہو تو معمولی سے معمولی سہارے کی طرف لپکے گا، یہ اس کے لیے آسان ترین کام ہوگا۔ لیکن جب یہی آسان ترین کام امتحان کے طور پہ سامنے رکھ دیا گیا، اب کشتی پہ سوار ہونا امتحان ہے، تو اب ڈوب جائے گا نااہل، سوار نہیں ہوگا۔ بس جناب والا، یہیں پر آپ کے سامنے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ محبت اہل بیت اتنی آسان اور عداوت اہل بیت اتنی مشکل، تو پروردگارا تو نے آسان بات پہ اجر و ثواب رکھا، کہا اجر و ثواب اسی کو دوں گا نا جو اہل ہوگا۔ پروردگارا یہ تو بڑا آسان کام ہے، کہا نہیں، یہی آسان کام جب امتحان کی حیثیت سے آئے گا تو تم دیکھو گے کہ مرتے مر جائیں گے، لیکن دل میں اگر عداوت آل محمد ہے تو محبت سے بدل نہیں سکے گی۔ جناب والا دیکھیے، ہم اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، اس کے قواعد بتاتے ہیں، حج کے مناسک کی تعلیم کا بھی اہتمام کرتے ہیں اگر کوئی حاجی حج پہ جا رہا ہو۔ آج تک کبھی آپ نے اپنے بچوں سے بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ بیٹا آل محمد سے محبت کیا کرو؟ کبھی یہ سبق بھی پڑھایا ہے؟ کیوں نہیں پڑھایا؟ آپ کہتے ہیں یہ کوئی پڑھانے کی چیز ہے؟ ارے یہ کوئی پڑھانے کی چیز ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ وہ وجوہات جن کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے ان وجوہات کا تذکرہ کر دیا کریں۔ چنانچہ ہم ایسی محفلیں سجاتے ہیں کہ جہاں فضائل آل محمد بیان ہو جائیں، فضائل کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا ان کی قربانیوں کا بیان ہو جائے کیونکہ اگر انہوں نے ایثار و قربانی کی ہے تو یہ بھی محبت کا سبب ہوتی ہے، یا ہم رسول سے ان کے رشتے کو بیان کر دیں کہ حضور ان کی ایسے تعظیم
کرتے تھے، اس طرح محبت کرتے تھے، یوں خیال رکھتے تھے، یوں ان کے جذبات کی قدر کرتے تھے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ یہ باتیں بتا دیں، محبت تو خود بخود پیدا ہو جائے گی. ہم نے اپنے بچے کو کبھی سکھایا نہیں کہ محبت کرو، صرف فضائل آل محمد بیان کرتے رہے، مصائب آل محمد بیان کرتے رہے، ذات رسالت سے ان کے رشتے کا تذکرہ کرتے رہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری ہر نسل اس دولت سے مالا مال ہے. اور وہ لوگ کہ جو ان ہستیوں کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اگر وہ اہل نہیں تھے تو فضائل دیکھتے رہے، فضائل کا اعتراف کرتے رہے، یہ کہتے رہے کہ تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اس کے باوجود دل میں عداوت رکھتے رہے. ایک کسی اور مرحلے پہ کہی ہوئی بات دہرا دوں، چونکہ کلام کو مربوط رکھنا ہے اور نتیجے میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ یاد رکھیے کہ دو چیزیں دنیا میں نہیں چھپ سکتی. انسان دونوں کیفیتیں دل کی ہیں، قلب کی کیفیتیں ہیں. قلب کی ساری کیفیتوں پہ انسان پردہ ڈال دیتا ہے، اپنی خوشی چھپا لیتا ہے، اپنے غم چھپا لیتا ہے، اپنے ذہن میں جتنی الجھنیں پریشانیاں ہیں ان پہ نقاب ڈال لیتا ہے. لیکن ان تمام جذبات میں دو جذبے ایسے ہیں کہ جو کبھی نہیں چھپاتے، ہوتے دل میں ہیں لیکن اس کے باوجود ظاہر ہو کے رہتے ہیں. اور ان دو جذبوں میں سے ایک جذبہ ہے محبت آل محمد اور دوسرا جذبہ ہے عداوت آل محمد. نہ محبت چھپ سکی نہ عداوت چھپ سکی، یہ دو کی دونوں ہمیشہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے رہتے ہیں، یہ کبھی چھپ نہیں سکتے. اس لیے کہ محبت آل محمد محبت علی ابن ابی طالب اور عداوت آل محمد عداوت علی ابن ابی طالب اگر چھپ جاتی تو دنیا کے کفر و ایمان کا پتہ ہی نہ چلتا. وہ حدیث تو سنی ہے نا آپ نے، جابر ابن عبداللہ انصاری سے بھی ہے اور جناب سعید خدری نے بھی روایت کی ہے کہ ہم عہد رسالت میں اگر کسی شخص کے ایمان کے متعلق مشکوک ہو جاتے تھے تو ہم کام یہ کیا کرتے تھے کہ اس کو پکڑ کے بلا لیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے اور اس سے باتیں کرتے رہتے تھے اور اس کے سامنے علی ابن ابی طالب کے فضائل کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. اب علی کے فضائل کا بیان کرتے تھے، اس کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے. اگر چہرے کے اوپر کدورت آ جاتی تھی سمجھ جاتے تھے منافق ہے، چہرے پہ راحت تک کی کیفیت ہوتی تھی سمجھ جاتے تھے کہ مومن ہے. ذرا غور تو کیجئے کہ اس روایت میں کیا کہا جا رہا ہے. امتحان ہے، اگر وہ منافق ہے تو کس اعتبار سے منافق ہے؟ زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لیکن لا الہ الا اللہ پہ یقین نہیں. جی زبان سے کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ لیکن محمد رسول اللہ مانتا نہیں. ابھی علی ولی اللہ کی منزل نہیں آئی، اس لیے کہ یہ عہد رسالت کے پہچان ہے. حضور کے زمانے میں یہی تو روایت کا حصہ ہے کہ عہد رسالت میں ہم یوں پہچانا کرتے تھے مومن اور منافق کو. تو ابھی تو علی ولی اللہ کی بات خم غدیر کے بعد شروع ہوگی، ابھی وہ کلمے کا حصہ نہیں ہے، ایمان کے ان اجزاء میں شامل نہیں ہے. ابھی تو صرف توحید پہ ایمان ہے، رسول پہ ایمان ہے. اب رسول پہ ایمان کا نتیجہ ہے کہ جب رسول کہیں گے کہ علی پہ ایمان لاؤ تو اس دن علی پہ ایمان لانا پڑے گا. ابھی تک یہ کہا نہیں ہے رسول نے، تو یہ رسول نے کہا نہیں ہے تو گویا الجھن یہ ہے کہ یہ خدا پہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں، رسول پہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں. اور پوچھا یہ بات کیا ہو رہی ہے، اس کے سامنے فضائل علی کا تذکرہ ہو رہا ہے. توجہ نہیں فرمایا کہ مسئلہ کچھ اور ہے اور مسئلے کا ٹیسٹ بالکل الگ ہے. بھائی علی سے محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ خدا پہ ایمان رکھتا ہے کہ نہیں، رسول کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہے کہ نہیں. جھگڑا ہے رسول کی رسالت اور خدا کی توحید کا کہ اس پر دل سے ایمان رکھتا ہے کہ نہیں. بات آپ اس سے علی ابن ابی طالب کی کر رہے ہیں.
بظاہر بڑا عجیب سا پیمانہ ہے، لیکن غور فرمائیے یہ پیمانہ اتنا عجیب نہیں ہے، یہ پیمانہ اتنا عجیب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ سونا کھرا ہے یا نہیں، سونے میں ملاوٹ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیسے پرکھیں گے؟ ایک پیمانہ ہے، ایک بالکل الگ چیز جس کا نام ہے کسوٹی، اس کو لے آئیں گے، اس کے اوپر سونے سے لکیر بنائیں گے، وہ لکیر کا ایک رنگ ہوگا، اس رنگ کو دیکھ کے آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ رنگ اصلی سونے کا ہے یا ملاوٹ والے سونے کا ہے، اور ملاوٹ ہے تو کتنی ملاوٹ ہے۔ صاحب نظر یہ بھی بتا دیں گے کہ اتنے فیصد ملاوٹ ہے، یا اس کے اندر اس چیز کی ملاوٹ ہے، اس دھات کی ملاوٹ ہے، یہ سب دیکھ کے پہچان لیں گے۔ اب سونے میں تو ملاوٹ ہو سکتی ہے، کسوٹی میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے اگر کسوٹی میں ملاوٹ ہو گئی تو پھر پرکھیں گے کس چیز پر؟ کسوٹی کو لازماً ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ملاوٹ نہ ہو سکے، اس لیے اس بات کا امکان ہے۔ اب یہ جو توحید ہے، یہ جو رسالت ہے، یہ سونا ہے، اور علی بن ابی طالب کے فضائل یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کسوٹی ہیں۔ سونے میں ملاوٹ ہو سکتی ہے کہ دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو، توحید میں کفر ملا ہوا ہو، رسالت میں عدم یقین ملا ہوا ہو، ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن علی کی محبت میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر علی